بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں ہانی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 280۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے، میں نے آپ کا پردہ کیا تھا تو آپ نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرمگاہ دھوئی اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا، پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، پاؤں کے علاوہ پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا۔ اس حدیث میں ابو عوانہ اور محمد بن فضیل نے بھی پردے کا ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 281۔ سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا کہ عورت پر بھی جبکہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 282۔ مدینہ کے کسی رستہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 283۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔